کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت، یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے دھڑ، پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگے، دیکھو وہ پہنچے گا، ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، تو ہے، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کبھی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے تیری کم پر کاٹ ہے، اور مانگے نہیں، بالکل بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھا دے، لیکن اب یہ ڈر جائے گا، چکر بازی کی تھی، گیا تھا کہ نہیں واپس دے کے کرنا لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہو جاتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاوا تو صحیح، جب سائیکل آتا ہے تو موٹر سائیکل کو جب ڈالتا صحیح ہے، کوئی موٹر سائیکل دے دینا، بھاوے سزوکی ہو گئے وہ چلے، جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتے ہوئے کہتے یار کوئی موٹر ہی دے دے، بھاوے سزوکی ہو، جب سزوکی آتی پھر آنا یا ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہے، تو بس سے میرے نبی قبر کی مٹی تیرے حبس کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانا ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جائے، اب اللہ کہے گا میرے بندے ڈر لگتا ہے کہ پیچھے کا ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں، کو زور ہے ہی نہیں۔ اب وہ بتانے لگا ہوں، اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، جس دن دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی، کب ہم پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں، وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ آرام ہو کے ہاسا کی تھی جانا میرے نال ہاسا تھا، تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں، میں تو آپ کا نوکر، میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں۔ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نوابہ بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال۔
آگے 80,000 نوکر. میں ابھی میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں, وہ کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہ, ارے ہمارے آقا. سارے جنتی جنت میں چلے گئے, آپ کدھر رہ گئے؟ ہم حضرت سکھنے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لطر پہ بڑی دھلائی ہوئی ہے میری, تو ہم کیا پتہ بہتر کی فرشتیاں مار مار دبائی پہ چڑھ. 80,000 نوکر, کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں, سب اللہ کو پوری کرے. کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ, پہنانا سب اللہ کے ذمہ. ہاں تمہیں پتہ جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ. 130 فٹ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا. حضرت حوا سب سے حسین عورت, وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ تو قد ایڈا سارا ہے. اور جنت کی حور 130 فٹ, تم کیا 5.5 فٹ تو ان کو جج پا کے پھر دے. اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ کا اندر گیا تو وہ ججی کو ہو جاؤں. اس کہ میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سے جب سے جولی ہے چمک رو. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000, ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ, 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب نہیں. کھائے گا لذت میں کمی نہیں, پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے, پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملیں, اپنی بیگم صاحب سے ملیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی, اور اس پر ایک لڑکی میں بیٹھی ہوگی. ایسے تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دن بھی کھانا ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر, تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی, ایسی رہ جائیں گی. وہ دیکھتے ہی عورت 40 سال بس ایسی رہ جائے گی. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو دیکھ کے مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبۃ, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا, کون ہے؟ کہ تیری بیگم اور کون, تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیتے. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے, تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی. اور یہ ایمان والی عورت, یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی, اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت